ایک نوجوان لڑکا تھا اور اس کو جو ہے وہ روح البیان، تفسیر قرآن کی ہے روح البیان، اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت بڑی کرتا تھا، بڑا ادب کرتا، احترام کرتا، آدھی رات کو پانی مانگا جاتا پانی دیتا، ماں باپ جو کچھ کہتے، جو سوال کرتے، جو مانگتے وہ پورا کرتا اور خدمت کی حد کر دیتا۔ ماں اور باپ خوشی کے مارے خوش ہو کر اس کو دعا کرتے، جا تینوں حضرت خضر علیہ السلام دا ساتھ نصیب ہو گئے، اللہ تجھے ساتھ نصیب کرے خضر علیہ السلام کا، جن کو ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، جن کو ملنے کے لیے کئی اولیاء نے کئی مہینے اور سالوں کے چلے کیے، ماں باپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، جا تینوں حضرت خضر علیہ السلام دا ساتھ نصیب ہو۔ اب ماں نے اور باپ نے دعا کر دی۔ ایک دن جو ہے وہ شخص کہتا ہے میں جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے جا رہا تھا، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، لکڑیاں چننے کے لیے جا رہا تھا، ایک بڑے حسن و جمال والی شخصیت، بڑا سونا جبہ پہنا ہے، بڑا عظیم قد ہے، لمبا قد، حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال، موٹی موٹی آنکھیں اور حسین چہرہ، خوبصورت داڑھی، جو بھی چہرہ خوبصورت دیکھیں گے اس چہرے پہ داڑھی ضرور ہوگی۔ ہم اس پیر کو پیر ہی نہیں مانتے، وہ شیطان ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں اور وہ پیر بنا پھرتا ہے، کڑے پہن کر اور جناب وہ بڑے بال رکھ کر اور طرح طرح کے لباس پہن کر اہل سنت کے پیروں کا نام بدنام کرنے والے، وہ ہمارے کھاتے میں نہیں، اس کو کسی اور کھاتے میں، ایسے پیروں کو کسی اور کھاتے میں رکھیں، داڑیاں رگڑ کے منوا کے اور پھر پیر بن کے بیٹھ جانا، ایسا پیر نہیں جو اپنے نبی کی سنت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھا کہ بڑی سونی صورت والے، خوبصورت داڑھی ہے، خوبصورت زلفیں ہیں، حسین چہرہ ہے، لمبا قد ہے اور چہرے اور پیشانی کی چمک سے جنگل کے ویرانے کے اندر روشنی ہو رہی ہے۔ وہی نوجوان جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا تھا وہ قریب آیا، آگے کہنے لگا جناب آپ میرے ساتھ ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا کوئی اعتراض؟ تو کہنے لگا نہیں اعتراض نہیں، آپ ہیں کون؟ تو وہ شخصیت، وہ بزرگ مسکرائے اور فرمایا کہ آج تیرے ماں پیو دی دعا قبول ہو گئی ہے، تیری ماں اور تیرے باپ نے یہ دعا کی تھی کہ تجھے سنگت نصیب ہو، ساتھ نصیب ہو خضر علیہ السلام کا، مجھے خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور پھر ملاقات ہوئی، بیٹھک ہوئی، بہت سارے راز و نیاز ہوئے، فیوز و برکات لیے، تو ماں باپ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں کہ خضر علیہ السلام کی سنگت ملے، صحبت ملے، تو رب ان کی یہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو دنیا کی نعمتیں تو چھوٹی نعمتیں ہیں، ماں باپ سے دعا لے، اور باپ بھی ہر وقت تیوری چڑھا کے نہ بیٹھا رہے میں ابا، اور اس چیز کا ناجائز فائدہ باپ کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ کئی باپ ہوتے ہیں ہر وقت ان کی تیوری چڑھی رہتی ہے، کیوں جی میں ابا، ابے دا روب ہونا چاہیے، ابا ہونے کی ایسی کیفیت کے اندر آنا بھی عقل مندی نہیں۔ ابے نے اگر دین پڑھا ہوتا تو دین کے اندر جو ہے یہ ابا پڑھ لیتا کہ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال اپنے پتر کو کوئی حکم نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ پترا ایک گلاس چو کے اوتھے رکھ دے، یہ بھی نہیں کہا، کیوں کہ یہ نہ ہو کہ میرا پتر لیٹ ہو جائے، دیر کر دے تو نافرمانی کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں نافرمان نہ لکھ دیا جائے۔ احتیاط کریں، بچوں کو گناہ گار نہ کریں، باغی نہ بنائیں جو باپ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد غلط کرتی ہے اس کی اصلاح کریں، بٹھائیں، محبت سے، پیار سے اس کو سمجھائیں اور اپنا اچھا اخلاق، اچھا کردار ان کے سامنے پیش کریں۔ آپ جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ بدنامیوں کے جھنڈے بلند کر کے اولاد کو بدنام کرنا شروع کر دیں گے تو اولاد باغی ہو جائے گی۔